یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ۔ اچھا یافور حضور نے بلایا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنی گردن ہلاتا، ہاں میں کہتا، سبحان اللہ۔ پھر وہ صحابی رسول کوئی بھی ہوتا جیسے صدیق اکبر تو کہتے اچھا چلو ہم چلتے ہیں۔ وہ باہر کھڑا رہتا، جب صحابہ کوئی بھی ہوتے جیسے صدیق اکبر جب باہر آتے تو وہ بھی چلتا اور صحابی رسول بھی چلتے، مگر یافور صحابہ کے پیچھے چلتا، سبحان اللہ۔ اور اتنا عشق کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائے، پردہ کیا، تو یافور اتنا رنج و غم میں آ گیا کہ ابو السہیم بن الحان کا ایک کنواں تھا، اور کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سیر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کبوتر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ شریف پر آ کر بیٹھا، صحابہ نے ہٹانا کوشش کی، آپ نے کہا نہیں، پھر وہ کبوتر امامہ سے اتر کر کندھے پہ آ گیا اور کچھ کہنے لگا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کبوتر کے انڈے کس نے اٹھائے ہیں؟ اور ایک روایت ہے آپ نے فرمایا بھائی کبوتر کے بچے کون اٹھا کر لایا؟ کیوں؟ یہ کبوتر مجھے فریاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے یا صحابیوں میں سے کوئی میرے انڈے یا کوئی میرے بچے کو لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کبوتر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کبوتر پھٹ پھٹ کر کے اڑ کر آیا اور گود میں بیٹھ گیا، تو آپ دیکھنے لگے، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک باز آیا اڑتے ہوئے، اور باز جو ہے آیا تو قریب ہاتھ کے آیا، تو کبوتر پھر جھٹ اڑتے اڑتے دوسرے ہاتھ کی طرف آ گیا، اور کبوتر نے سرکار کے چہرے کی طرف اسے منہ کیا۔ سبحان اللہ، آپ کو اچھا نہیں لگتے ہیں؟ کتنا نور کا شمع ہوگا یار، کتنے اچھے ان جانوروں کے بھی نصیب تھے، اور ان کو عشق تھا، پیار تھا کہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ ہمارے نبی ہے۔ اسے کچھ اشارہ کیا تو باز ہاتھ کے قریب تھا تو دوسرے ہاتھ پر آیا، ایک دم باز اور کبوتر قریب دونوں ہاتھ کے، سرکار ان کی بھی سنتے ہیں، پھر سرکار ان کی بھی سنتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا، سارے صحابی دیکھ رہے ہیں، سارے صحابی دیکھ رہے ہیں، یہ رافع بن خدیج کا بیان ہے، شواہد النبوت میں ہے، دیکھتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، باز
اب یہ میری پناہ میں آ گیا ہے، اس لیے میں اسے کھانے نہیں دوں گا۔ ہائے ہائے، اگر تجھے گوشت ہی کھانا ہے تو آپ نے ہاتھ ایسے کیا اور کہا کھا لے۔ تو بعض نے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، بعض نے اپنا سر جھکایا، پورا منہ ہاتھ مبارک کی طرف لے گیا، پھر اٹھایا، پھر لے گیا، پھر اڑ گیا، اور کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کی طرف دیکھا اور مشکل آئے تو کبوتر بھی اڑ گیا۔ یہ سارا منظر سارے صحابہ دیکھنے لگے اور دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو انسان ہیں، انسان کی بری سمجھتے ہیں، بس آپ کی گفتگو، آپ جو اشارے کر رہے تھے اس سے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ بات ہو رہی ہے۔ آقا ہمیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا، کبوتر اڑتے ہوئے آیا اور میری اس نے پناہ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیے، میں آج مرنا نہیں چاہتا۔ بس میں اس کی فریاد سن رہا تھا کہ باز آیا دوسرے ہاتھ کی طرف، اور باز نے مجھے کہا یا رسول اللہ اس سے ہٹا دیجئے، آج کا دن میرے نصیب کا یہ خوراک ہے، میں آج اس سے پیٹ بھرنے والا ہوں، اللہ نے میری روزی مقرر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے باز سے کہا تجھے تو گوشت کھانا ہے، گوشت سے مطلب ہے میرا کھانا۔ ایسے کریم نبی ہمیں ملے، ایسے رؤوف و رحیم ہمیں نبی ملے، اور ہم اس نبی کی سنتوں کو رونتے ہوئے چھوڑتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر فریاد کرتے ہیں کیا کریں یار، پریشان ہے، کیا کریں یار، یہ نہیں وہ نہیں ایسا نہیں ایسا۔ پھر آقا کریم نے کہا کہ پھر بعض نے سر جھکایا اٹھایا، جھکایا اٹھایا، کہا کہ یا رسول اللہ آج روزہ رکھ لوں گا، آج کی روزی اللہ نے مجھے لکھی ہے، نہیں کھاؤں گا، کل اللہ اور زیادہ کھلائے گا، مگر کیا یہ کم ہے کہ کبوتر کے ذریعے آپ کے اتنے قریب ہو گیا۔ اور دست بوسی کی، یعنی بازو پر سر جھکایا اٹھایا، جھکایا اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کبوتر نے بھی کچھ بات کی اور پھر وہ بھی اڑ گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کبوتر کیا بول کے گیا؟ کبوتر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے ذریعے آپ سے فریاد کی تو اللہ نے اور زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بات سے پتہ چلا کہ حضور کو وسیلہ بنائے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگے تو زندگی، موت زندگی میں بدل جاتی ہے اور زندگی میں برکتیں آ جاتی ہے۔ سارے جانور بھی آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی جنگ میں جا رہے تھے، کتاب میں لکھا ہے، جنگ کا نام نہیں لکھا، جا رہے تھے اور درخت کے سائے آرام کیا تو کچھ دھڑم کر کے آواز ہے، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سانپ آگے گرا۔ جب سے صحابہ نے تلوار نکالی، آپ نے کہا نہیں، سب چپ۔ وہ سانپ نے پھر اپنا سر اونچا کیا اور قریب آیا، سبحان اللہ، قریب آیا، قریب آ کے کچھ گردن ہلائی، پھر اپنے آپ کو جھکایا اور چل دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
کہا یہ سانپ جن کی شکل میں تھا، جن تھا مگر سانپ کی شکل میں آیا، اور اس نے مجھ سے قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں پوچھا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، اور ابو بکر صدیق بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، مولا کائنات بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ جیسے باغ میں گئے تو کچھ بکریاں چل رہی تھی۔ آپ کو دیکھا ساری بکریاں چلتے ہوئے، سر کو جھکاتے ہوئے آئی اور آپ کے قدموں میں سر کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جانوروں کی بات تھی، جانوروں کی بات۔ میں درخت اور پتوں اور پتھروں کی بھی بات تمہیں سناؤں۔ ایک تنا جو مسجد میں لگا تھا مدینہ پاک میں، سرکار اس کو ٹیک لگائے، وعظ فرماتے، نصیحتیں کرتے۔ ایک انصاری عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اچھا لکڑی کا کاریگر ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک ممبر بنا دوں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ممبر بن گیا، ممبر کو مسجد نبی میں لا کر رکھا۔ جمعہ کا دن آیا، سرکار اس پر تشریف رکھے اور